بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرفان خان. خیبر پختونخوا کی معاشی حالت پر بات کریں گے کہ کیوں خیبر پختونخوا کے لاکھوں نوجوان روزگار کے لیے بیرون ممالک جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی 12 سالہ کارکردگی کیا رہی؟ کارخانے صنعتیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ سرپلس بجٹ کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے مگر حقیقت کیا ہے؟ انہی موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق نگران دور میں صوبائی وزیر صنعت و حرفت اور کامرس رہ چکے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں صوبے کی صنعتی یا انڈسٹری اور اقتصاد پر. عدنان جلیل صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کا. تھینک یو فار ہیونگ می جی. پہلی بات تو سر، خیبر پختونخوا کی جو اقتصادی حالت ہے آپ کے نزدیک کیا یہ بہت ہی بہتر ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسے ہی؟ دیکھیں، جو انفارچونیٹلی آپ کے ملک کی جو سرکمسٹنسز ہیں کئی سالوں سے، اور جو اکنامک سچویشن ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو لا اینڈ آرڈر ہے، آبویسلی اگر اس کو میجر کیا جائے ان ریئل ٹرمز تو ہماری جو بزنس انڈسٹریل سائٹ پہ جو حالت ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. بہت سی مائگریشن یہاں سے بڑے اچھے اچھے انڈسٹریز مائگریٹ کر گئے ہیں، پنجاب چل کے گئے ہیں یا کراچی چلے گئے ہیں. سو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جی آپ کے پاس وہ ٹیلنٹڈ جو اسٹاف جو انڈسٹری کو چلانے کا وہ نہیں ملتا، آپ کو پنجاب سے لانا پڑتا ہے. سو یہ بھی ایک ہے ایشو. سو آئی تھنک سیکنڈلی ہمارا جو ایک ڈسٹینس ہے فرام دا پورٹ وہ بھی ایک ایشو ہے. سو آئیڈیلی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہیں انڈسٹریلائزیشن ٹورڈس ان خیبر پختونخوا ایز کمپیئر ٹو پنجاب اور کراچی. جی، ٹریڈرز کا جو بزنس ہے، جو کہ ریٹیل بزنس ہے، وہ بھی سلیکٹڈ سیگمنٹس جو ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. جس طرح موٹر سائیکل انڈسٹری کے جو پروڈکٹس ہیں وہ دے آر ڈوئنگ گڈ. اچھے ریسٹورینٹس اگین ڈوئنگ ویری گڈ ان تھرڈ پاکستان ان خیبر پختونخوا. کلودنگ کے اچھے برانڈس دے آر ڈوئنگ گڈ ان پاکستان ان خیبر پختونخوا. سو اٹ ڈپینڈ کرتا ہے. تو بیسیکلی آپ کا جو ریٹیل بزنس ہے دے آر کمپیریٹیولی مچ بیٹر دین دا انڈسٹریل بزنسز ان پاکستان. اور ریزن میں نے آپ کو بتا دی. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جی جو پالیسی ہوتی ہے، اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں یا انڈسٹریل پالیسیز ہوتی ہیں جی، وہ پاکستان میں اس وقت وائبل نہیں ہیں، بہت زیادہ وائبل. اب آپ دیکھیں پچھلے 1-2 مہینے میں ایم این سیز ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز 10 سے 15 پل آؤٹ کر گئی ہیں پاکستان سے اینڈ مور آن دا گو. سو آپ کا جو ایف ڈی آئی ہے، فیڈرل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ پاکستان میں ہے نہ پروونسز میں صحیح ہے. سو آئی تھنک ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو پالیسی اور اسپیشلی ہماری جو فیڈرل اینڈ پروونشل ٹیکسیشن پالیسیز ہیں وہ بہت آبسولیٹڈ ہیں. اس کو بہت زیادہ آپ کو ریویمپ کرنا ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ فیڈرل بہت زیادہ کچھ مینوورنگ کر نہیں سکتی ہے کیونکہ آپ کا سارا جو بجٹ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے ڈونرس سے ہوتا ہے، آئی ایم ایف سے ہوتا ہے، یا آپ جہاں سے بھی لون لیتے ہیں. تو جب آپ لیتے ہیں تو ان کی کنڈیشنالٹیز ہوتی ہے جو آپ کو فلفل کرنا ہوتا ہے. سو پریکٹیکلی ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آزاد بجٹ تو بن ہی نہیں سک رہا، کئی سالوں سے نہیں بن رہا پاکستان میں. سو اگر آپ ان کی کمپلائنس نہ کریں تو اگلا ٹرانچ آپ کو نہیں ملتا. تو آئی تھنک وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن پاکستان. مطلب کہ ہم جب تک ہماری فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہوگی، جب تک ہمارے پاس ریزرو اتنے اچھے نہیں ہوں گے، جب ہم فائنینشیلی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو آئی تھنک سچویشن مور لیس یہی رہے گی. سر یہ آپ نگران دور میں بھی رہے ہیں اور جب آپ کا نگران دور ختم ہوا، علی امین گنڈاپور صاحب آئے تو وہ بار بار الزام لگاتے رہے کہ ہمیں صرف 18 ارب روپے خزانے میں ملے اور یہ صوبہ ڈیفالٹ کر چکا تھا یا پیسے نہیں تھے اور ہم نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا. کیا واقعی ایسا تھا؟ دیکھیے، اٹس اے مارکیٹنگ گیمکس ٹو پٹ اے بلیم آن دا پریویس گورنمنٹ. اور یہ تو میں آج صرف ان سے نہیں سن رہا ہوں، کئی سالوں سے سن رہا ہوں. جب میں آیا اور کیبنٹ میں ہم بیٹھتے تھے تو جو ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا تھا، جو فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے جب ہمیں پریزنٹیشن دی تو لٹرلی وی ور ان
very bad financial position جو مجھے ہمیں کیبنٹ میں دی گئی. And we were at that time very grateful to the فیڈرل گورنمنٹ کے ہر 15 دن کے اندر ہمیں ایک ٹرانچ ملتی تھی انڈر NFC جو بھی ہماری ڈیوز تھے. دیکھیں آپ 30 دسمبر 15 سال ہو گئے NFC کو 1% والنٹیئر ہے جس میں میرے والد صاحب عاجدیل صاحب کا بہت بڑا انپٹ تھا. وہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے جو صوبے کو سال کا ملتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا 30 جون 2025 تک فیڈرل نے ہمیں دینے تھے 680 بلین روپیز آن ٹرم آف اونلی وار آن ٹیرر, اور ہمیں ملے ہیں 610 بلین. ٹھیک ہے, اب یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ پولیس اپنا روتی ہے, FC اس وقت تھی, اس کے اپنے مسائل تھے کہ ہمیں ماڈرنائزیشن, تو یہ پیسہ ہمارے ریونیو اکاؤنٹ میں جاتا تھا اور ہمارے بلز, ہمارے ایکسپینڈیچر, سیلریز, پروجیکٹس میں لگ جاتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب نے یہ 1% اپروو ہوا تھا, اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو, ایوری باڈی شوڈ بی ویری گریٹفل ٹو پریزیڈنٹ زرداری صاحب, وہ اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی کے. انہوں نے انشور کیا تھا کہ کنسنسسلی سارا کچھ ہو, اور تمام پارٹیز نے بیٹھ کے ایک بڑا فائن ڈاکومنٹ ڈیوائز کیا تھا, 7th NFC Award 18 امینڈمنٹ میں. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ تھنگ ان دا ہسٹری آف پاکستان جو ہوا تھا. اس میں اس وقت کے CM کو میرے والد صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پیسہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں رکھوائیں یا کسی اچھے بینک میں جہاں آپ کو اچھا پروفٹ آئے, اور اس پیسے سے جو ہے یہ پیسہ اور اس کے پروفٹ سے آپ اپنی انرجی سیکٹر کو امپروو کریں, ہائیڈل پاور پہ انویسٹ کریں, ڈیمس بنائیں, تاکہ جو یہ ڈیفیشنسی ہماری ہے اور جو مہنگی الیکٹریسٹی ہے پیڈو جو ہمارا بنا, اس کے اندر یہ پروپوزیشن لا کے اس کو, اس دفعہ زمانے میں تو شاید پیڈو نہیں تھا, لیکن آپ اس کو ٹیک اپ کریں, اس کو کر کے ایک پراپر بنائے کہ پروونشل گورنمنٹ اپنا یہ ہائیڈل الیکٹریسٹی جہاں تک پہنچا سکے, اور یہ جو آپ کو پیسہ ملا ہوا ہے یہ آپ اس میں لگائیں along their interest. Unfortunately وہ نہیں ہوا, اور یہ پیسہ پہ ریونیو if I'm not wrong 4 میں چلا گیا, اور پھر وہ دوسرے ہیڈس میں چلا گیا. آئی تھنک پروونشل گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جی ہمارے اس وقت بھی, آج بھی اگر دیکھیں تو اسلام آباد میں اور کل رات رزمت میں ہوا ہے جی. سو آئی تھنک سچویشن از ناٹ, وی ہیو لاٹ آف اینیمیز اراؤنڈ اس, سو سچویشن از پولیٹیکلی ناٹ گڈ اینڈ لا اینڈ آرڈر از ناٹ گڈ. ایسی سچویشن میں اکنامک ایکٹیویٹیز کہاں ہوں گی؟ سو آئی تھنک یہ جو 1% ہے اس کو آپ رکھیں, اور اس کو آپ اپنی جو پولیس ہے اس کو بڑا ماڈرنائز کریں, اس کی ٹیکنالوجی امپروو کریں, اس میں آپ ویپن دیں, چیزیں دیں, ان کی ٹریننگ کریں, اور آپ اپنی آرم فورسز کو مطلب جو بھی ہے ان کے ساتھ مل کے یہ کریں, تاکہ آپ دس the menace of this terrorism need to be washed out from Pakistan, because it's really hurting our national economy, our domestic economy, our image abroad and our FDIs. صوبائی حکومت کی سر پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں اور اکانومی پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کتنی صنعتیں بند ہوئیں اور کتنے لاکھ نوجوان جو ہیں وہ روزگار کے لیے آپ پچھلے 10 سال کا اگر اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو 50 سے زیادہ پرسنٹیج آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ بند پڑی ہے, یا 50% میں بات کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا, ہاں جی وہ بند پڑی ہے, یا وہ بڑے لو پروفائل پہ چل رہی ہے, میکسیمم منیمم کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اب پرابلم یہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا کی انڈسٹریز اسپیشلی جو حیات آباد زون ہے وہاں جو سارے تھے یہ موسٹلی ٹریڈنگ کرتے تھے افغانستان کے ساتھ. اب وہ ٹریڈنگ میں بھی ڈسٹربنس آ گئی ہے, اور I know so many industries who have lost crores and crores of rupees in افغانستان, کیونکہ ان کا تو ایک کریڈٹ چینل چل رہا ہوتا تھا نا جی. سو پھر کیا کریں, انڈسٹری آپ کے پاس ہے ہی نہیں, جو تھوڑی بہت چل رہی ہے وہ آپ کی جو امپلائمنٹ نیڈ ہے خیبر پختونخوا اس کو پورا نہیں کرتی ہے. آپ اگر ریٹیل سیکٹر میں جائیں گے, جاب لیں گے, تو ایک سرٹن آپ کوالیفائڈ جو بندے پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں وہ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. So the last option you have that you have to leave this country and you have to get a good job abroad wherever it is. پچھلے سال اگر آپ دیکھیں جو اسٹیٹسٹکس آیا 9 لاکھ بندہ برین ڈرین ہوا ہے, 9 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کے گیا یوتھ.
تو اگر یہی کیپیسٹی رہتی ہے اور اتنی اسپیڈ سے اگر ہمارے ملک کی یوتھ جاتی ہے اور باہر کام کرتی ہے اور اس کو باہر اپرچونیٹی ملتی ہے اور اپنے ملک میں نہیں ملتی ہے, تو پھر آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے ان اے لانگ ٹرم؟ آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے, کیا ہوگا پھر؟ تو آئی تھنک سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو شوڈ بی اے ویری گڈ اکنامک اسٹیٹس, تو یو نیڈ ٹو امپروو دا لا اینڈ آرڈر آف دا کنٹری. اسی پہ آتے ہیں سر. And then the economic policies. Our economic policies are definitely not friendly at all. آج بھی جو انڈسٹری لگاتا ہے وہ 36-35 ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, and that was 80 department when my father had an industry. So I think if you really would like to see a prosperous industrialization لانا چاہتے ہیں کہ prosperity ملک میں آئے, تو I think you should have a very single window ہونا چاہیے, سمپلیفائڈ سسٹم ہونا چاہیے, اب نارمل ٹیکسیشنس نہیں ہونے چاہیے. اب جو بندے آپ جو والیوم آف ٹیکسز آپ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس پہ لگا رہے ہیں, اب وہ ان کے کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ کیا کریں گے, انویٹ کریں گے یا پھر کوئی دوسرا مین یوز کر کے اپنے آپ کو چینلائز کریں گے. سو آئی تھنک اچھا پھر آپ کے فیڈرل ٹیکسز ہیں, پھر آپ کے ملٹی پلائر پروونشل ٹیکسز ہیں جی, تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو آئی تھنک اس میں دے مسٹ پروونشل گورنمنٹ مسٹ سٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ آپ آ کے ہم سے بات کریں کہ ٹھیک ہے آپ کا ریونیو, آپ نے حکومت کو چلانا, یہ کرنا, یو نیڈ ریونیو, بٹ اسٹل آج آپ کا جو پروونشل بجٹ ہے اس کا 82% تو NFC پہ ڈپینڈ کرتا ہے, فیڈرل سے ڈپینڈ کرتا ہے, تو یو ہیو 18% آف وچ از ویری بیڈ. تو آپ اس کا اکانومی آف اسکیل لائیں, ٹیکسز کو اس کا والیوم کم کریں, ان کو سمپلیفائڈ کریں, اس کا اسکوپ ایکسپینڈ کر دیں, رادر دین اسکویز کرتے جائیں کہ انہیں لوگوں کو جو کہ FBR میں یا کیپرا میں ہیں انہیں کا ہی آپ لوگ ان کو اتنا اسکویز کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ It will be their businesses will go into Chapter 11. جو آپ ہم نے بات کی ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ آپ کا لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن بہتر ہو, دوسری اہم بات اس میں اکنامک پالیسی ہے, معاشی پالیسی. تو کیا خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات میں ہیں کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, اور کیا ان کی اکنامک یا معاشی پالیسی ہے؟ Obviously میرے خیال میں ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر اس کی علاقے میں, اس کے ایریاز میں, اس کے ڈسٹرکٹس میں, اس کے صوبے میں صحیح ہو. آئی تھنک کون سی ایسی حکومت ہوگی دنیا کی جو چاہے گی کہ جی ڈیلیبریٹلی میرے صوبے کے اور میرے ایریے کے لا اینڈ آرڈر صحیح نہ ہو, کیونکہ اٹ ول ناٹ بی گڈ فار دیم آلسو. بٹ وے آف تھنکنگ working with the federal government that need to be looked upon کہ جی آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے. تو آپ اگر پروونس کسی بھی پروونس کا کوئی ویو پوائنٹ ہے تو فیڈرل کو اس کو سننا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا پروپوزیشن نکالنا چاہیے جس میں ایک پازیٹیو کنکلوژن آئے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ٹیررزم فرام دا پروونس. اینڈ آئی تھنک ایوری پروونس مسٹ سپورٹ دا فیڈرل اینڈ دا فیڈرل مسٹ سپورٹ the promises despite any political ideological differences. Because here we are talking about the country, 260 million people, 60% is the youth. You have an economic slowdown, you have economic problem, you don't have the FDIs, you don't, and the MNCs are leaving the country. So it means that your unemployment is increasing. ہر بندہ تو سرکاری نوکری نہیں بن سکتا نا. اچھا اس میں میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے سرکاری نوکر کو جو ہے والیوم اس کو بہت اس کو ایکسکیوز آؤٹ کر دیا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ ہماری جب بجٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی ان دا کیبنٹ, وی ور گیونگ اے فگر کہ جی جو نارمل ہائرنگ ہوتی ہے تو یہ 10 سال میں 2.5 لاکھ بندہ انجیکٹ کیا گیا ہے پروونشل سسٹم میں, ان کو پرماننٹ بھی کر دیا گیا ہوا ہے. اور یہ 2.5 لاکھ کا برڈن ہم نہیں اٹھا سکتے, لیکن وی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز دے پریویس جو سی ایم تھے یا ان کی جو کیبنٹ تھی یا گورنمنٹ, انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوک اینڈ کروک اللیگلی وداؤٹ میرٹ اور ان کو پرماننٹ بھی کر دیا تھا. سو اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ جب الیکشن جیت کے آتے ہیں آپ کو پولیٹیکل پریشرز ہوتا ہی ہوتا ہے, اب آپ کا جو ایگزسٹنگ ایک کرائٹیریا ہے کہ جس میں ہم نے پبلک سرونٹس لینے ہیں, تو ادھر سے آپ 2.5 لاکھ کا انجیکشن اور کر دیتے ہیں, تو اس کا بوجھ کیسے پروونس سے ہٹائے گا؟ سو آئی تھنک آپ بہت چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہوگا, ایسے کام چلے گا نہیں, اتنے HR کے ساتھ کام چلے گا نہیں. آخری سوال ہے سر,
یہ جو ہم قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں اور جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹ بلیٹن ہے اس کے مطابق کوئی 800 بلین ہم قرض لے چکے ہیں، اور جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں مختلف ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، دیگر اداروں سے، تو وہ کوئی 2500 بلین کے مزید ہم ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس خیبر پختونخوا کا کیا بنے گا؟ یہ بوجھ تو ابھی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ آپ جو بتا رہے ہیں فیڈرل کا بتا رہے ہیں، میں کے پی کی بات کروں سر. مور غلامی، مور برڈن آن دا پیپل آف خیبر پختونخوا پر کیپٹا. اگر دیکھ لیں آپ اس جو لاسٹ اسٹیٹسٹکس دیکھا تھا، نیئرلی $3,000 وی او دا ورلڈ، وچ ہیز دا پروونشل امپیکٹ اینڈ دا فیڈرل امپیکٹ. اینڈ دیکھیں روپیز کہاں گئے کہ اس پہ اتنا زیادہ پریشر آ چکا ہے. تو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ابھی 280-83 پہ جو کر رہا ہے، بائی نیکسٹ جون اٹس گوئنگ ٹو ٹچ 300 روپیز. پریشر بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس 16-17 بلین کا ڈپازٹ ہے نا جی. اگر فرض کریں آپ کو IMF ایک ٹرانش دیتی ہے 1 بلین کی، تو آپ تو اس کو کہتے ہیں کہ جی میرا بھی اگر 15 تو 16 بلین ہو گیا. So you show it in your deposits in the state bank, but here your liability is also going up. And the more rupees going to devalue it, every rupee devalued, you're translating it into thousands and crores of rupees of liability goes up. ٹھیک ہے نا. تو I think ہم کو یہ سوچنا ہوگا اس کے یہ اسلام آباد میں یا پشاور میں بیٹھ کے فائنانس منسٹری از ناٹ گوئنگ ٹو سالو. یو ہیو ٹو انوالو دا اسٹیک ہولڈر اینڈ وی آر دا اسٹیک ہولڈر. وی دا بزنس پیپل آر دا اسٹیک ہولڈرز. آپ ہمیں بتائے، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بتائے کہ آپ کہاں سے کٹنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کہاں کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرا ٹیکس دو، یہ ٹیکس دو، یہ دو. ہم تو ہر بجٹ میں ہم پہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ٹیکسز. آپ نے کیا کیا اس ملک اپنے خرچے کم کرنے کے لیے، اپنی لائبلٹیز کو کم کرنے کے لیے؟ سمپلیفائڈ یور سیلف، ڈیجیٹلائز یور سیلف، HR کی کو کم کریں، پوسٹیں کم کریں، سمپلیفائڈ کریں. اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں سیکٹری، پھر اسپیشل سیکٹری، جی، پھر ایڈیشنل سیکٹری، پھر جوائنٹ سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری. جی ہاں. Why? You should have competent OS. 5 ہوتے ہیں ایک منسٹری میں، کسی میں 7، کسی میں 3 ہوتے ہیں. نیچے جو گریڈ 17 کے ہوتے ہیں ان کو آپ گروم کریں، ٹرین کریں کہ وہ فائلوں کو صحیح سمجھیں. اس کے بعد سیدھا ایک آدمی جائے ایڈیشنل سیکٹری اینڈ دا سیکٹری. یہ جو انٹرنل پوسٹیں ہیں اس کی کاسٹ نہیں ہے، اس کی کاسٹ ہے، اس کی بجلی کاسٹ ہے، اس کی سیلری کاسٹ ہے. آپ ان امپلائڈ کسی کو نہ کریں، لیکن آپ اگلے 5 سال کے لیے اپنی ہائرنگ تو بند کر دیں نا، انہیں کو اکوموڈیٹ کریں. پھر وی ہیو ہیوج کلاس 4. ہم اپنا پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھاتے خود، ہم کافی بھی نہیں بنا سکتے خود. سو آئی تھنک اگر سنسیئرٹی لی جائے، اگر سنسیئرلی کام کیا جائے فیڈرل اینڈ پروونسز میں، آپ کو 5-10-15 سال لگیں گے اپنی کاسٹ کو کم کرنے میں. یو گاٹ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لون لے کے عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ لون لے کے اپنی تنخواہیں دے رہے ہیں، آپ لون لے کے اپنی لائبلٹیز چاک آؤٹ کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں دنیا کو. روپیز آپ کا اسٹینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی عمران خان کی گورنمنٹ میں کہ آپ نے IMF کے کہنے پہ روپیز کو فری فلوٹ کر دیا، مارکیٹ ڈٹرمنیشن میں کر دیا. آپ کی تو اکانومی میں جان ہی نہیں تھی کہ آپ اس کو فری فلوٹ پہ لے جاتے، آپ اس کو کنٹرول میں رکھتے. اب بہت سے اکانومسٹ جن سے میری بات ہوئی they will not be agreeing with me on that, but the situation in which Pakistan is, you cannot afford to have a free float rupees, because every rupee is devalued. You're talking about 10 billion rupees of liability goes up. Can you afford this thing? So آپ اس کو 120-125 پہ ہماری ٹریڈنگ کریں تو آپ اس کو کنٹرول میں. IMF کی بات نہ مانتے، نیگوشیٹ کر لیتے نا. جی ٹھیک ہے. تو آج ہم جس پرابلم میں ہیں اور جس مصیبت میں اکنامکلی ہیں ہم سب، انفلیشن ہے، کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، فوڈ انفلیشن کہاں چلا گیا ہے، اور گلوبلی امپیکٹ بھی ہوا ہے. لیکن آپ کا تو سوشل ویلفیئر ملک نہیں ہے نا کہ اسٹیٹ آپ کو لک آفٹر کرے، کہ میڈیکلی. سو آپ نے تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. لوگ نہیں کہیں گے کہ جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ہم نے اکنامکس پڑھی ہے تو آپ تو یو آر اے ویری ویک اکنامک سسٹم، یو ہیو ویری ویک.
تو آئی تھنک جب تک یہ روپیز واپس رول بیک نہیں ہوگا کہیں 150 تک، آپ کی تو ریئل انفلیشن ہی کم نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می جی. آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے. بہت شکریہ عدنان جلیل صاحب، اپنا قیمتی اور وقت اور رائے دینے کا بہت شکریہ. آپ نے عدنان جلیل صاحب کا تجزیہ سنا کہ صنعتیں کیوں بند ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.